أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم مکرم حاضرین مجلس، بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں اور برداشتین ماؤں بہنوں، ابھی خطبۃ الحاجہ کے اندر آپ کے سامنے قرآن کریم کی جو 3 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں ان میں سے جو دوسری آیت ہے یہ سورہ نساء کی پہلی آیت ہے. یہ آیت ہر خطبہ جمعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. اسی طرح عام خطبوں کے اندر بھی مثلا نکاح کے خطبے میں اہتمام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پڑھا کرتے تھے. اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے تقوی کی وصیت کی ہے اور یہ بیان کیا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا ہے اور جوڑا جوڑا پیدا کیا. الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح میں اس آیت کو پڑھا کرتے تھے. اس میں زوجین کو اس بات کی وصیت ہے کہ آپ یہ جو ازدواجی رشتہ شروع کر رہے ہیں، ایک نیا رشتہ قائم کر رہے ہیں، اس رشتے کی بنیاد تقوی پر ہونی چاہیے. اگر اس رشتے کی بنیاد تقوی پر ہے تو یہ رشتہ بہترین طریقے سے قائم و دائم کرنے والا ہے. لیکن اگر اس رشتے کی بنیاد ہی تقوی پر نہ ہوئی تو یہ رشتہ خوشگوار نہیں ہو سکتا، اس کے اندر امن و شانتی نہیں مل سکتی. اس لیے اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر خصوصی طور پر اس بات کی تاکید کی کہ اگر تم ازدواجی رشتہ شروع کر رہے ہو، اپنی ازدواجی زندگی کی شروعات کر رہے ہو، تو کوشش کریں اس کی بنیاد تقوی پر ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو اپنی حدیث کے اندر بیان کرتے ہوئے کہا ہے تنکح المرأة لأربع، کہ کسی خاتون کے ساتھ شادی 4 چیزوں کو دیکھ کر کی جاتی: لمالها ولحسنها ولنسبها ولدینها. مال کو دیکھ کر، حسن کو دیکھ کر، نسب کو دیکھ کر اور دین کو دیکھ کر. اس طرح لوگ کرتے ہیں، لیکن تمہیں کس چیز کو اہمیت دینی چاہیے؟ فاظفر بذات الدین، تقوی اور پرہیزگار والی خاتون کا تم انتخاب کیا. جو خاتون دیندار ہو اس کا تم انتخاب کرو. اگر تم نے معیار انتخاب یہ بنایا کلمۃ ادا تو تمہارے ہاتھ آلود ہو گے، یعنی تمہاری زندگی بہترین گزرے. اللہ رب العالمین نے بھی کسی چیز کو اس آیت کے اندر بیان کیا. اسی سے سورہ نساء کی شروعات ہو رہی. تو اس سورے میں خصوصی طور پر اللہ رب العالمین نے معاشرتی مسائل کو بیان کیا ہے. ایسے مسائل جن کا تعلق ایک انسان کو اپنی زندگی گزارتے ہوئے پیش آتے ہیں، چاہے وہ رشتے ازدواج سے متعلق ہو یا پھر دوسرے
غور سے لکھو. چنانچہ اللہ رب العالمین نے آگے ان خواتین کا تذکرہ کیا ہے جن سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شادی اور نکاح حرام ہے، جن سے کسی وقت کے لیے شادی کرنا جائز نہیں. چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر یہ پوری لسٹ دے دی، پوری فہرست دے دی کہ کن خواتین سے تمہارے لیے نکاح کرنا حرام ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ. اس طرح اللہ تعالیٰ نے پوری لسٹ بنائی کہ کن عورتوں سے تمہارے لیے نکاح کرنا حرام. چنانچہ جن کا نام اللہ رب العالمین نے ان دو آیتوں کے اندر بیان کیا ہے وہ کون ہے؟ ایک نمبر پر تمہارے والد کی منکوحہ، تمہارے والد نے جس خاتون سے نکاح کیا ہے اگر وہ طلاق بھی دے دیں تب بھی تمہارے لیے مستقبلی اس خاتون سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا. قیامت تک کے لیے تمہارے لیے حرام ہو گئی ہوگا تو اس خاتون سے تمہارے والد نے نکاح کیا ہے. اسی طرح تمہاری اپنی والدہ، اسی طرح بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی، دودھ ماں، امہاتکم اللاتی ارضعنکم، یعنی ایسی خاتون جس کا تم نے دودھ پیا ہے جسے دودھ ماں کہتے ہیں. اسی طرح اس خاتون کی کوئی بیٹی اگر ہو تو وہ تمہاری دوسری بہن ہو جائے، تو اس بہن سے بھی رشتہ جائز نہیں جو رضاعی طور پر تمہاری بہن ہے. نسبی طور پر گرچہ نہ بہن ہو لیکن اگر کسی ایک خاتون سے دو مرد و عورت نے دودھ پلائی، ان کا آپس میں گرچہ کوئی رشتہ نہ ہو لیکن کسی ایک خاتون سے دونوں کے دودھ پینے کی یہ آپس میں دودھ بہن ہو جائے، دودھ بھائی بہن، اور ان دونوں کے درمیان آپس میں رشتہ ازدواج ہوگا، جائز نہیں ہوگا. چنانچہ ایک واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا. عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ کے اندر موجود تھے. اللہ کے رسول ہجرت کر کے مدینہ آ چکے ہیں. ایک خاتون آ کر کہتی ہیں کہ میں نے تمہیں اور تمہاری بیوی یہ کہتے ہیں مجھے تو کوئی علم نہیں، بیوی بھی کہتی ہے مجھے کوئی علم نہیں. دونوں اپنے رشتہ داروں سے اپنے گھر والوں سے پوچھتے ہیں، وہ بھی لاحقے کا اظہار کرتے ہیں. یہ راستے سفر باندھ کر اللہ کے رسول کے پاس پہنچتے ہیں اور اس مسئلے کو بیان کرتے ہیں. ایک خاتون آ کر کہہ رہی ہے کہ میں نے تمہیں اور تمہاری بیوی دونوں کو دودھ پلایا. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیف وقد قیل، جب یہ خاتون خود اپنے بارے میں دعویٰ کر رہی ہے تو کیسے تمہارے لیے اس کے ساتھ آگے ممکن ہوگا، جائز ہوگا. اللہ کے رسول کے حکم پر وہ اس خاتون کو طلاق دیتے ہیں جو عدت گزارنے کے بعد وہ دوسرے مرد سے شادی کرتی ہے. پتہ چلا کہ اگر دو اجنبی مرد و عورت کسی خاتون سے دودھ پی لے تو یہ دونوں آپس میں رضاعی بھائی بہن ہو جائیں گے، دودھ بھائی بہن ہو جائیں گے، اور ان دونوں کے درمیان رشتہ جائز نہیں ہوگا اور یہ دونوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے مطلب بن جائیں گے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے اپنی ساس سے نکاح کو حرام قرار دیا. چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، تمہاری بیویوں کی مائیں جو ہیں یہ بھی تمہارے لیے حرام ہے، جسے ہم ساس کہتے ہیں. تو ساس سے بھی نکاح حرام ہے، صرف عقد نکاح ہو جائے کسی لڑکی سے، کسی لڑکے کا صرف ابھی نکاح پڑھایا گیا ہے اور فوراً طلاق بھی دے دے تب بھی اس لڑکی کی ماں سے زندگی بھر کی شادی کی عقد ہونے کی اس کی جو ساس ہے وہ محرمات ابدیہ میں شمار ہو جاتی. تو یہ ہے ساس جسے قرآن نے وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ کا. اس کے بعد کہا وَوَالِدُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ. اسی طرح
ربیبہ تمہارے لیے حرام ہے، لیکن ربیبہ کی ماں سے جمع کی شرط پر۔ ربیبہ کس کو کہتے ہیں؟ کسی ایسی لڑکی سے اگر کسی نے شادی کیا جس لڑکی نے پہلے کسی مرد سے شادی کیا ہے اور اس کے پاس پہلے مرد سے کوئی بیٹی ہے، اب یہ جو دوسرا شخص اس سے شادی کر رہا ہے تو اس کی یہ بیٹی جو کسی دوسرے مرد سے ہے یہ اس مرد کے لیے ربیبہ کہلائی ہے۔ مثلا زید نے فاطمہ سے شادی کی، فاطمہ کے پاس پہلے شوہر سے ایک بیٹی ہے، تو فاطمہ کی یہ بیٹی زید کے لیے کیا ہو جائے گی؟ ربیبہ ہو جائے گی۔ اس لڑکی سے، اس بیٹی سے زید کے لیے شادی کرنا قیامت تک کے لیے جائز نہیں ہوگا، لیکن کس شرط کے ساتھ؟ اس لڑکی کی والدہ سے اگر اس نے جمع کیا ہے تو، اگر جمع نہیں کیا ہے طلاق دے دیا یا وفات ہو گئی شادی کے تو پھر اس ربیبہ سے شادی جائز ہوگی۔ تو ربیبہ سے شادی ایک شرط کے ساتھ قیامت تک کے لیے حرام ہے اگر اس کی والدہ سے جمع کر لیا ہو، اگر جمع نہ کیا ہو اس کو پہلے طلاق دے وفات ہو جائے تو پھر اس ربیبہ سے بھی شادی ہو سکتی ہے۔ اور آخر میں بیان کیا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، تمہارے لڑکے کی بیوی جسے بہو کہتے ہیں، لڑکے کی بیوی سے بھی شادی جائز نہیں ہے۔ اس لڑکی کے لیے کون ہو جائے گا؟ سسر ہو جائے، تو سسر اور بہو کے درمیان شادی جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر یہ پوری لسٹ دے دی جو محرم ہیں، محرمات ابدیہ جن کو کہا جاتا ہے، یعنی جن کے ساتھ قیامت تک شادی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد ایک اور کنڈیشن میں شادی کو حرام قرار دیا وَأَن بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، کہ دو بہنوں کو ایک ساتھ رشتہ نکاح میں رکھنا جائز نہیں۔ اگر فاطمہ اور خالدہ مثلا دو سگی بہنیں ہیں تو کسی مرد کے لیے جائز نہیں کہ دونوں کو ایک ساتھ رشتہ نکاح میں رکھے، ایک کی وفات ہو جائے تو دوسری رشتے، ایک کو طلاق دے دے دوسری سے شادی کر دے، لیکن ایک وقت دو بچوں کو اپنی نکاح میں رکھے یہ جائز نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس سورے کے اندر اس طرح نکاح کے مسائل کو بیان کیا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورے کے شروع میں میراث کا تفصیلی نظام بیان کیا ہے۔ میراث مطلب کسی شخص کی وفات ہو جائے تو اس کے مال کی تقسیم کیسے ہو، اللہ رب العالمین نے اس سورے کے شروع میں تفصیل کے ساتھ اس سسٹم کو، اس نظام اور قانون کو بیان کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے یہاں تک اس لیے بھیجا تاکہ کتاب اللہ کی لوگوں کو تعلیم دے۔ قرآن کے اندر عمومی طور پر احکام اور مسائل اجمالی طور پر بیان کیے، جیسے اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، لیکن نماز کے احکام و مسائل آپ کو کہاں ملیں گے؟ حدیث رسول کے اندر۔ آپ کو تفصیل قرآن کے اندر نہیں ملے گی، یہ عموماً ہے، لیکن بعض مسائل ایسے ہیں جن کی تفصیل خود اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اور ان مسائل کو آپ حدیث کے اندر انتہائی کے ساتھ آئے، تفصیل آپ کو حدیث میں نہیں کی۔ ان میں سے یہ ایک مسئلہ ہے میراث کا مسئلہ۔ میراث کا مسئلہ قرآن میں تفصیل کے ساتھ ہے، حدیث میں انتہائی کے ساتھ۔ تو اس آیت کے اندر اور پھر آخری آیت کے اندر اس سورہ کی تعلیم نے میراث کا تفصیلی نظام بیان کیا کہ کس کو کتنا حصہ ملنے والا ہے۔ اس میں خصوصی طور پر حقوق کے حق کا بیان ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، مردوں کو دو عورتوں کے بالمقابل ملے گا، یعنی اگر دو خواتین ہیں تو ان کو جتنا حصہ ملے گا ایک مرد کو اتنا حصہ ملے گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا۔ اس سے کیا پتا چلا کہ میراث کے اندر عورتوں کا اسلام نے حق رکھا ہے۔ اسلام سے پہلے یہ تصور موجود نہیں،
کہ میراث میں عورتوں کو بھی حق دیا جائے، یہ تصور اسلام سے پہلے موجود نہیں تھا. یہ اسلام کی خصوصیت ہے کہ اسلام نے عورتوں کو میراث میں حق دیا. دوسری چیز، یہ آج بھی آپ دنیا کے اندر مذاہب کا مطالعہ کریں، پائیں گے کہ کسی بھی مذہب نے عورتوں کو میراث کے اندر وہ حق نہیں دیا جو اسلام نے دیا ہے. ہر معاشرے کے اندر، ہر قوم پہ، ہر مذہب پہ سوائے مذہب اسلام، اس کے باوجود دشمنوں کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو برا حق نہیں دیا، اور اس آیت کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ مردوں کو ڈبل دیا گیا ہے عورتوں سے. یہ ایک غلط فہمی ہے. اس غلط فہمی کے شکار بہت سارے مسلمان بھی، بہت سارے مسلمان بھی یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو مکمل حق میراث کا نہیں دیا، مردوں کو ڈبل دیا عورتوں سے، جو کہ بہت بڑی غلط ہے. بعض حالات میں مردوں کو عورتوں کے ڈبل ملتا ہے، ہر حالت میں نہیں. بہت ساری ایسی حالتیں ہیں میراث کی کہ عورت اور مرد کو برابر ملتا ہے. عورتوں کا حق مرد سے ذرہ برابر کم نہیں ہو. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص وفات کے وقت اپنے بیٹے کو چھوڑ کر مرتا ہے اور والدین کو چھوڑ کر مرتا ہے، کسی شخص کی وفات ہوئی اور زندہ کن لوگوں کو چھوڑا اس نے؟ اپنے بیٹے کو اور ماں اور باپ کو. تو یہاں پر جو خاتون ہے، لیڈی ہے، کیا اس کو مرد کے بالمقابل آدھا حصہ ملے گا، یا جتنا مرد کو ملے گا اتنا عورت کو ملے گا؟ یہاں پر والد اور والدہ دونوں کا حق 1/6 ہے، سدس ہے. ایسا نہیں کہ عورت کو آدھا دیا جائے اور مرد کو ڈبل دیا جائے. یہاں پر عورت اور مرد کا حق بالکل برابر ہے. عورت کو مرد سے آدھا نہیں دیا گیا. اسی طرح اگر کسی کی وفات ہو اور اس کا وارث فقط بہن اور بھائی ہو اور کوئی نہیں دنیا میں اس کا، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ عورت کو آدھا دیا جائے اور مرد کو ڈبل دیا جائے، بلکہ دونوں کو برابر برابر مل سکتے ہیں. جتنا بھائی کو ملے گا اتنا ہی بہن کو بھی ملے گا. تو یہ افواہ پھیلا ہے کہ اسلام نے عورتوں کے بالمقابل مردوں کو ڈبل دیا ہے. یہ صحیح ہے؟ یہ ہر حالت میں نہیں ہے. بہت ساری ایسی حالتیں ہیں کہ عورت اور مرد کا حصہ بالکل برابر ہے، کوئی کمی بیشی نہیں. بلکہ بعض صورتوں کے اندر آپ کو ایسا ملے گا کہ عورتوں کو مردوں سے زیادہ ملتا ہے. بعض صورتوں میں عورتوں کو مردوں سے زیادہ ملتا ہے. جیسے کسی خاتون کی وفات ہوئی اور اس نے ایک بیٹی چھوڑا، شوہر چھوڑا. ایک خاتون کی وفات ہو گئی اور اس کے رشتہ دار کون ہے؟ ایک بیٹی ہے اور شوہر ہے. یہاں پر ایک مرد ہے ایک عورت ہے. تو شوہر کو کتنا ملے گا؟ 1/4، ربع، 4 حصے میں سے ایک حصہ. اور اس بیٹی کو کتنا ملے گا؟ آدھا مال مل جائے گا. اس بیٹی کو آدھا مال مل جائے گا اور جو حصہ باقی رہے گا وہ بھی بعد میں سو دے گا. تو مرد کو کتنا ملا، عورت کو کتنا ملا؟ ایک عورت کو ایک شوہر مر رہی ہے، وفات ہو رہی ہے، اور بیٹی چھوڑ کر اور شوہر چھوڑ کر مر رہی ہے، تو یہاں پر عورت کو مرد سے کہیں زیادہ ملا. تو یہ الزام صحیح ہوا کہ اسلام نے عورتوں کو مردوں کے بالمقابل آدھا حصہ دیا؟ یہ بے بنیاد الزام ہے. بلکہ بسا اوقات ایسا بھی ہوگا کہ عورت کو حصہ ملے گا اور اسی کے بالمقابل مرد کو کچھ نہیں ملے. مرد بالکل محروم. اسی جگہ پر اگر عورت ہے تو اس کو حصہ ملے. جیسے ایک مثال دیکھیں کہ اگر کوئی عورت ہے، اس کی وفات ہوئی، اس نے شوہر چھوڑا، ماں اور باپ کو چھوڑا، ایک
بیٹی اور ایک پوتی کو چھوڑ کسی خاتون کی اولاد ہوئی، اور کتنے لوگ ہیں رشتے دار اس کے؟ شوہر ہے، ماں ہے، باپ ہے، ایک بیٹی ہے اور بیٹے کی بیٹی، جس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ پوتی کہتے ہیں۔ تو اس پوتی کو کتنا ملے گا؟ 1/6 حصہ، 1/6، 1/6 حصہ اس بیٹی کو ملے گا۔ اسی جگہ پر اگر اس بیٹے کی بیٹی نہ ہو کر بیٹے کا بیٹا ہو، پوتی نہ ہو، پوتا ہو، مرد ہو، اس کو کچھ نہیں، اس کو ایک ذرہ برابر کچھ نہیں ہے۔ تو دیکھیں مرد ہو تو محروم ہوئے، کچھ نہیں، لیکن عورت ہو تو 1/6 کچھ نہیں ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری صورتیں ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو یا تو مردوں کے برابر دیا ہے، یا مردوں سے زیادہ دیا ہے، یا ایسا بھی ہے کہ مرد کو کچھ نہیں دیا، صرف عورت کو دیا۔ اس لیے الزام بالکل بے بنیاد ہے، یہ افواہ ہے کہ اسلام نے میراث کے نظام میں عورتوں پر ظلم کیا۔ یہ جو سسٹم ہے میراث کا، پوری دنیا جو انصاف پسند ہے تسلیم کرتی ہے۔ اور چند دنوں پہلے ایک کانفرنس میں شریک ہوتے ہیں، جس میں ایک اسکالر نے یہی مضمون پیش کیا تھا کہ ابھی موجودہ دنیا میں بہت سارے یورپین ممالک جنہوں نے اسلام کے نظام میراث کو ایکسپٹ کرتے ہوئے اپنے ملک کے اندر کسی کو لاگو کیا کہ اس سے بہتر کوئی دوسرا نظام نہیں۔ تو حقیقت میں جو اللہ رب العالمین ارحم الرحیم ہے، کیا اس سے بہتر کوئی دوسرا شخص کوئی نظام لا سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر میراث کے نظام کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور جو لوگ اس میراث کے نظام کو اس طرح نافذ نہیں کرتے اور دوسرے کا مال کھا لیتے ہیں، ہڑپ لیتے ہیں، ان کے لیے سخت وعید بیان کیا اور کہا ہے کہ ایسے لوگ ہمیشہ جہنم میں۔ اگر کسی نے اپنی بہن کا حصہ کھا لیا، بیٹے کا حصہ کھا لیا، اور کسی دوسری خاتون کا حصہ کھا لیا، کمزور ہے، کچھ نہیں کر پائی، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس پاور ہے، طاقت ہے، جو کچھ چاہوں میں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین سب کچھ دے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے پہنچے گا، اور اس کے لیے اللہ رب العالمین نے وعید بیان کی ہے کہ ایسے لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تلک حدود اللہ ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله النار۔ کہ جو اس نظام کو اس طریقے سے نافذ نہ کرے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرے، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جہنم کے اندر ڈالے خالداً فیہا، اور اس کے اندر وہ ہمیشہ رہے، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِینٌ، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ یہ سخت وعید بیان کی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو دوسروں کا حق ہڑپ لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، برا نہیں دیتے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے اندر ایک اہم حکم بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے مال کے تعلق سے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، کہ اے لوگو آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کرو، جو حلال طریقہ ہے صرف اس طریقے سے کسی دوسرے بھائی مال کا معاملہ انتہائی سخت ہے اور آسان۔ دوسرے معاملات میں انسان پرہیز کرتا ہے، راتوں کو اٹھ کر تہجد بھی پڑھتا ہے، نفلی روزے بھی رکھتا ہے، لیکن جب مال کا معاملہ آ جائے تو اس وقت اپنے آپ کو سنبھالنا آسان نہیں ہوگا۔ خصوصاً حرام یا مشکوک مال آسانی سے مل جائے بغیر کسی محنت کے، اسے چھوڑنا آسان نہیں ہوگا، یہ بڑا مشکل ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے سخت وعید بیان کی، حرام قرار دیا اسے، کس صورت میں تمہارے لیے جائز ہوگا؟ الا ان تکون تجارۃ،
ان تواضع، کہ تمہارے آپس کے درمیان تجارت ہو یا رضامندی سے ایک دوسرے سے لین دین ہو۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے امام مجاہد رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، جیسے کہ امام طبری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر ان سے اپنی سند سے یہ اثر روایت کی ہے، فرماتے ہیں ان تواضع منکم کی تفسیر میں ای فی تجارت او بیع او عطاء یعطیہ احد احدا، یہ تجارت ہو، خرید و فروخت ہو یا ایک دوسرے کو گفٹ، اس صورت میں لینا دوسرے کا مال جائز ہوا، ورنہ جائز نہیں ہوگا۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ نفلی صدقہ مالداروں کے لیے بھی جائز ہے اور حلال ہے۔ میں نے تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو لکھا ہے، میرے فیس بک ٹائم لائن پر موجود ہے تفصیلی مضمون اس بارے میں۔ مالداروں کے لیے نفلی صدقے کا کیا حکم؟ صدقے کی دو قسمیں، ایک ہے فرض صدقہ جو آپ کے مال میں نصاب کو پہنچنے کے بعد سال میں ایک مرتبہ واجب ہوگا، اس کے مصارف متعین، خود قرآن میں اللہ رب العالمین نے اس مصرف کو واضح طور پر بیان کر دیا کہ آپ قسم کے لوگوں میں یہ فرض صدقہ تقسیم کیا جائے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے مال ہیں جو فرض صدقہ نہیں ہے، فرض زکات نہیں ہے، ایک انسان اللہ کی رضامندی کے لیے جب خرچ کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہوئے، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی بندہ مال خرچ کر رہا ہے اور یہ نصاب کو پہنچا ہوا سال بھر میں ایک مرتبہ نکالا جانے والا فرض صدقہ نہیں ہے، فرض زکات نہیں ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں؟ نفلی صدقہ کہتے ہیں اس کو۔ فرض زکات کے علاوہ جو بھی مال انسان اللہ کی رضامندی کے لیے خرچ کرتا ہے اسے نفلی صدقہ کہتے ہیں۔ یہ نفلی صدقہ صرف فقراء اور مساکین کے لیے نہیں بلکہ مالداروں کے لیے بھی حلال ہے، جائز ہے، اور اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں جن میں سے ایک آیا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو ذہن میں شک رہتا ہے صدقے کا لفظ جیسے سنا وہ سوچتے ہیں کہ یہ صرف فقراء اور مساکین کے لیے یا نہیں، پر مالداروں کے لیے صدقہ کیسا حرام ہو سکتا ہے؟ تو مالداروں کے لیے جو صدقہ حرام ہو کون سا صدقہ ہے؟ جو زکات ہم کہتے ہیں، جسے جو مال کے اندر سال بھر میں نصاب کو پہنچنے کے بعد واجب ہوگا۔ جو نفلی صدقہ ہے یہ مالداروں کے لیے حرام نہیں ہے، یہ مالداروں کے لیے جائز ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے 10 عظیم حقوق کا بیان کیا ہے اس سورہ کے اندر۔ یہ آیت انتہائی جامع آیت ہے، اگر ایک انسان اس آیت پر تمام قبول عمل کر لے، کسی بھی معاشرے کے اندر، سماج کے اندر، علاقے کے اندر اس آیت پر تمام قبول عمل ہونے لگے تو وہ معاشرہ جنت نما ہو جائے گا، امن و شانتی کا گہوارہ ہوگا۔ وہ حقوق کیا ہے؟ یہ کل 10 حقوق ہیں جن کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے ایک ہی آیت کے اندر کیا ہے۔ اس کی شروعات میں اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یہ پہلا ہے، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، یہ اللہ کا حق ہے، یہ پورا کرو۔ اس کے بعد کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَىٰ، یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاکِینِ، مسکینوں کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور ایسے پڑوسیوں کے ساتھ جو تمہارے رشتہ دار ہیں، وَالْجَارِ الْجُنُوبِ، اور ایسے پڑوسیوں سے بھی حسن سلوک کرو جو اجنبی ہے تمہیں، آپ کے فلیٹ کے اندر رہ رہے ہیں، آپ کا پڑوسی ہے، اجنبی ہے، کسی دوسرے شہر سے آیا ہوا ہے لیکن آپ کا بھی پڑوسی ہے، تو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتا ہے۔ صرف اپنا رشتہ دار ہو تو حسن سلوک کرتا ہے، وہ صرف کی وجہ سے اسے پڑوسی ہونے کا، اس لیے یہ حق اسے ادا کرنا ہے، اسے دینا ہے۔ اس کے بعد کہا وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ،
اور جو تمہارے پہلو کے ساتھ ہیں۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے ذکر کیا کہ اس سے مراد رفیق سفر ہے، دو اجنبی لوگ ہیں ایک ساتھ سفر کر رہے ہیں، تو یہ سفر کا جو آپ کا ساتھی ہے یہ حسن سلوک کا حقدار ہے۔ اور بعض علماء نے اس کی تفسیر میں کہا ہے کہ اس سے مراد بیوی ہے جو زندگی کی آپ کی ساتھی ہے، جو رفیق حیات ہے، شریک حیات ہے۔ اور اس کے بعد کہا وہ اپنی سبیل جو مسافرین ان کے ساتھ حسن سلوک جو وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہاری ماتحت لوگ ہیں جن کے اوپر تم حکمرانی کرتے ہو، تم باس ہو، تمہارے ماتحت کام کر رہے ہیں، نوکر کی شکل میں، چاکر کی شکل میں، نوکری پیشہ کی شکل میں، کسی بھی شکل میں جو تمہارے ماتحت ان کے ساتھ حسن سلوک۔ یہ کل 10 عظیم حقوق کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اس ایک آیت کے اندر کیا ہے، جو کہ انتہائی عظیم آیت ہے۔ اگر ایک انسان ان تمام حقوق کو ادا کرے، ہر کوئی اس آیت پر عمل کرنے لگے، تو آپ سوچیں کہ وہ معاشرہ کیسا ہے۔ اگر دیکھنا ہو تو صحابہ اکرام کی زندگی دیکھیں، اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے، ان آیتوں کے نزول سے پہلے ان کی زندگی کیسے گزرتی تھی؟ جو طاقتور ہوتا وہ کمزوروں کو کھا لیتا، انتہائی اٹھنا معاشرہ، امن و امان غارت۔ ایک ایسے معاشرے کے اندر جب اس طرح کی اسلامی تعلیمات پر عمل شروع ہوا تو وہ معاشرہ پوری دنیا کی تاریخ میں سب سے امن پسند، سب سے مہذب معاشرہ ہوا۔ پوری دنیا کی تاریخ میں اتنے بہترین لوگ ایک ساتھ ایک جگہ پر جمع ہو گئے، پوری دنیا کی تاریخ میں۔ حالانکہ وہی لوگ تھے ایک زمانے میں سب سے زیادہ خوفاتے، سب سے زیادہ ظالم۔ تو اگر ہمارے معاشرے کے اندر بھی اس آیت پر عمل شروع ہو جائے تو ہمارا یہ معاشرہ بھی امن و شانتی کا گہوارہ بن سکتا ہے، جنت نما معاشرہ بن سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے شرک کے گناہ کو آگے تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایسا گناہ ہے جسے اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کرتا، اور اسے ایک بار نہیں 2 بار اس سورہ کے اندر اللہ رب العالمین نے دہرایا۔ یہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا کہا، اور آگے کہا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ کہ شرک کا گناہ اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں۔ اس کے علاوہ جو دوسری گناہ ہے جو شرک سے کمتر، یغفر ما دون ذلک کا کیا معنی ہے؟ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں غلط فہمی ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ شرک فقط واحد گناہ ہے جسے اللہ رب العالمین معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ دنیا کے اندر جتنی گناہ ہیں اللہ رب العالمین ان کو معاف نہیں کرتا۔ یہ مراد نہیں اس سے مراد ہے جو اس سے کمتر ہے۔ اگر اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہو تو اللہ رب العالمین اسے معاف نہیں کرتا۔ مثلا ایک بندہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے، کیا اللہ رب العالمین اس کا گناہ معاف کر دے گا؟ وہ کافر ہے، وہ اسلام سے خارج ہوا ہے۔ اس طرح بہت سارے ایسے گناہ ہیں جن گناہوں کے کرنے کی وجہ سے یا جن عقائد کے رکھنے کی وجہ سے یہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ بعض سلف صالحین نے ایسے گناہوں کو شمار کراتے کراتے 400 سے زیادہ تک پہنچایا ہے، جنہیں نواقض اسلام کہا جاتا ہے۔ اسلام سے خارج کر دینے والے اعمال اور عقائد، اسلام سے خارج کر دینے والے گناہ، بعض سلف نے 400 سے زیادہ ایسے گناہ ہوتا ہے۔ وہ صرف شرک ہی نہیں ہے۔ میں نے اپنی کتاب لا الہ الا اللہ والی جو کتاب ہے متن ہے بہت ہی مختصر، اس کے آخر میں نواقض اسلام کا تذکرہ کیا ہے، مشہور 10 نواقض کا جو کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ان گناہوں کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں، تو ان کا تذکرہ کیا ہے کہ اس سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ صرف شرک کا گناہ ہی ایسا گناہ ہے جسے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔
اور اس کے علاوہ اس سے بھی کوئی بڑا گناہ کرے یا اسی کے برابر کوئی گناہ کرے تو اللہ رب العالمین نے اس کی معاف نہیں. انسان کو ان تمام گناہوں سے حد تک دور رہنے کی ضرورت ہے جن گناہوں کے سبب وہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص قرآن کو مخلوق کہے، سلف صالحین نے اس بارے میں اجماع نقل کیا ہے کہ قرآن کو مخلوق کہنے والا کافر ہے. کوئی اختلاف نہیں سلف صالحین کہ قرآن کو اگر کوئی مخلوق کہے تو کیا ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا. اس کی شک نہیں ہے کہ قرآن کو مخلوق ہونے کا اندر کافر ہو جائے. اسی طرح اگر کوئی کہے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے، اور اس پر مسلم نہیں، سلف نے اس بارے میں اجماع نقل کیا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہوا اس بارے میں ایسا جس کام کو مسلمان کر سکتا ہے. تو ایسے بہت سارے اعمال اور عقائد ہیں جن کی بنا پر یہ انسان اسلام سے خارج ہو سکتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس سورے کے اندر ایک اہم حکم کو بیان کیا ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. یہ آیت خصوصی طور پر ہم نے اس لیے اس کا انتخاب کیا کہ ہمارے اس ملک کے اندر اور پڑوس کے ملک کے اندر یعنی جو بر صغیر ہے، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا علاقہ، یہاں کے بہت سارے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جا کر استغفار کرتے ہیں اور اس آیت سے دلیل پکڑتے ہیں کہ قبر رسول کے پاس استغفار کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم کیا. حالانکہ یہ آیت قطعاً اس پر دلالت نہیں کرتی. اس آیت کے اندر اللہ کے رسول کے پاس آ کر استغفار کا حکم دیا گیا. پہلی بات یہ آیت نازل ہوئی ہے منافقین کے سلسلے میں. دوسری بات کہ صحابہ کرام نے اس آیت سے صرف یہ سمجھا کہ جب تک اللہ کے رسول اس دنیا میں باقیات ہیں تب تک اللہ کے رسول کے پاس آ کر اپنے گناہوں کی مغفرت کریں اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین ہمیں معاف کر دے. اللہ کے رسول کی وفات کے بعد کسی صحابی نے کسی تابعی نے یہ عمل جو کہ ہمارے اس ملک کے اندر بریلویوں کا عمل ہے، بہت سارے دیوبندیوں کا اور تبلیغیوں کا عمل ہے، منہج سلف کا دفاع جو میری کتاب ہے اس سے پہلے آپ کو دکھایا تھا، تفصیل کے ساتھ اس آیت کا صحیح معنی و مفہوم کیا ہے، سلف نے کیا مراد لیا ہے، میں نے اسے بیان کیا ہے اور فیس بک کے اندر بھی اس مضمون کو تفصیل کے ساتھ کئی قسطوں میں لکھا تھا، اسے آپ پڑھیں اور کسی کے ذہن میں کوئی اشکال ہو تو امید ہے کہ انشاءاللہ وہ اشکال اس کا دور ہو جائے گا. اس کا خلاصہ کہ یہ قبر رسول کے پاس استغفار کے لیے دلیل نہیں ہے. یہ آیت اس بارے میں نازل نہیں ہوئی ہے. صحابہ کرام تابعین تبع تابعین نے اس آیت کا یہ معنی نہیں سمجھا ہے. اس کے بعد اس سورے کے آخر میں اللہ رب العالمین نے ہجرت کے شروط اور ضوابط کو بیان کیا. چنانچہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ان الذين توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. ایک اہم مسئلہ ہے، اس مسئلے کو سمجھے. بہت سارے لوگوں کے ذہن میں دشمنان اسلام اور اہل بدعت یہ شبہات داخل کرتے ہیں اور وہ زندگی تباہ کر ڈالتے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ ہندوستان دارالکفر ہے، یہاں سے ہجرت کرنا ضروری ہے. ہجرت کے لیے اسلام نے کیا شرط رکھی ہے؟ دو اہم شرطیں ہیں. جس ملک میں وہ شخص رہ رہا ہو وہاں پر شعائر اسلام کا اظہار اس کے لیے ممکن نہ ہو.
شعائر اسلام مطلب نماز ہے، اذان ہے، قربانی ہے، یہ شعائر اسلام ہے۔ ان شعائر اسلام کا اظہار اس کے لیے ممکن نہ ہو تو اس کے اوپر واجب ہے کہ اس ملک کو چھوڑ کر کسی ایسے ملک کی طرف منتقل ہو جائے، سفر کر لے جہاں پر ان شعائر اسلام کو آزادی کے ساتھ انجام دے سکتا ہوں۔ یہ پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے اس وطن کو چھوڑ کر کسی ایسے ملک کی طرف جانا اس کے لیے ممکن ہو جہاں پر شاعر اسلام کی آزادی کے ساتھ اظہار کر سکتا ہوں۔ یہ دو شرطیں۔ اپنے ملک میں اگر وفاق کا ملک ہے تو اس ملک میں شاعر اسلام کی آزادی کا اسے اظہار کی آزادی نافذ ہو۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اس ملک کے اندر پوری آزادی حاصل ہے۔ ہم اپنے اسلام کو کھلا کھلا لوگوں کے سامنے پیش بھی کر سکتے ہیں، عمل بھی کر سکتے ہیں، لوگوں کو یہ بھی بیان کر سکتے ہیں کہ یہ شرک ہے، یہ کفر ہے اور یہ باطل مذہب ہے اور اسلام برحق ہے۔ تو اسلام کی حقانیت کو بیان کرنا اور باطل مذاہب کے بطلان کو بیان کرنا اس کے لیے ممکن ہو، اور اگر ممکن نہ ہو تو اس پر ہجرت واجب ہو۔ تو یہ دو اہم شرطیں ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ ملک اس حالت میں نہیں ہے جس کے اوپر ہم یہ کہیں کہ ہجرت واجب ہو چکی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر کسی کفار کے ملک میں کسی کے لیے اسلام کے اظہار کی آزادی ہو اس کے لیے کیا افضل ہے؟ اس ملک میں باقی رہنا یا کسی ایسے ملک میں منتقل ہو جانا جو مسلمانوں کا ملک ہو جہاں پر اسلامی معاشرے کے اندر اس کے بچوں کی تربیت کو نشر ہو، اس کے لیے کون سا افضل ہے؟ تو یہ اشخاص کے اعتبار سے اس کا حکم الگ الگ ہوگا۔ اگر کوئی عام انسان ہے جسے یہ ڈر ہے کہ اس کفر کے ماحول میں ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر سکتے تو ان کے لیے افضل ہے، واجب نہیں، افضل ہے ایسے ملک کی طرف منتقل ہو جائے، سفر کر جائے جہاں پر اسلامی معاشرہ ہو اور اسلامی معاشرہ اس کے بچوں کی تربیت اس کے لیے افضل ہے۔ جہاں تک ایسے لوگوں کی بات ہے جو علماء کے طبقے میں آتے ہیں، جن کے پاس شریعت کا علم ہے، یہ دوسروں کو دین سکھا سکتے ہیں، تو ان کے لیے افضل ہے کہ وہی پر باقی ہے اور یہاں پر باقی رہتے ہیں لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت۔ اگر یہ چلے گئے تو وہاں کا پورا علاقہ کیا ہو جائے گا؟ روشنی کے اندھیرے میں وہاں پر اسلام کی روشنی ہی نہیں نکلے گی۔ صحابہ کرام سفر کر کے جاتے تھے کفار کے ملک میں اور وہاں تو یہ اہم مسئلہ ہے ہجرت کے بنیاد جسے اللہ رب العالمین نے اس سورے میں بیان کیا۔ اور پھر آگے اس کے بعد بھی اللہ رب العالمین نے نماز کے متعلق ایک اہم حکم کو بیان کیا جس سے بہت سارے مسلمان غافل ہیں۔ عام مسلمانوں کی بات تو چھوڑ دیں، بہت سارے طلبہ علم اور علماء بھی اس مسئلے کو سیریسلی نہیں لیتے اور ان کا عمل اس میں انتہائی لاپرواہ ہوتا۔ وہ مسئلہ ہے نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنے کا۔ اللہ رب العالمین نے اس سورے کے اندر صلاۃ الخوف کا مسئلہ بیان کیا ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا۔ اس لمبی آیت میں اللہ رب العالمین نے میدان جنگ میں، میدان جہاد میں نماز قائم کرنے کا۔ اس زمانے میں رات کو جنگ نہیں ہوتی تھی، آج کی طرح یہ لائٹیں موجود نہیں تھی کہ لائٹ جلا کر جنگ کریں۔ جیسے ہی رات ہوتی اندھیرے بن کی وجہ سے اپنے آپ جنگ رک جاتی۔ جنگ کب ہوتی تھی؟ دن کے اجالے میں پڑتا تھا۔ رات کو آرام سے جب جنگ رک جائے نماز پڑھ سکتے تھے۔ دن کی نمازیں، ظہر اور عصر کی نمازیں رات کو آرام سے پڑھ سکتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت نازل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا
کہ میدان جہاد کے اندر بھی نماز کو وقت کے اندر ہی پڑھتا ہے. اگر ذرا سی غفلت ہو جائے تو جان جا سکتے دشمنوں کی طرف سے. وہ تو انتظار نہیں کریں گے، تو موقع ملے گا آپ کو قتل کرنے کا. وہ اسی طاقت میں ہے کہ کس طرح آپ تھوڑے سے ہو اور آپ کی جان ہو. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے نماز کو وقت پر پڑھنا اتنا تھا. اور سب مسئلہ ہے کہ میدان جہاد کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وقت کے اندر ہی نماز پڑھو. بات نہیں کسی. اور لوگ آج کل کیا کرتے ہیں بغیر کسی ضرورت کے ہنستے کھیلتے نماز کو اس کا وقت گزار دیتے ہیں بعد میں پڑھنے. ٹرین میں ہو، بس میں ہو، ہوائی جہاز میں ہو، آفس میں مشغول ہو، بعد میں پڑھنے. میرے بھائیوں، بہت سارے علماء نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے کہ نماز کا وقت متعین ہے، اس کو بعد میں پڑھنے کی کوئی گنجائش نہیں. بعد میں پڑھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. یہاں تک کہ میدان جہاد میں بھی ہو تب بھی بعد میں پڑھنے کی گنجائش نہیں. وقت کے اندر پڑھنا. کیسے پڑھنا؟ جیسے اس کے لیے ہوگی. تمام شرطیں مفقود ہو سکتی ہے، ثابت ہو سکتی ہے، لیکن جب تک عقل ہے، دماغ ہے اور وقت داخل ہو چکا ہے، اس کو نماز پڑھنا ہی پڑھنا. مثال کے طور پر ایک کھمبے کے ساتھ دشمنوں نے کسی کو باندھ دیا ہو، اس کا چہرہ قبلے کی طرف نہ ہو، دوسری طرف ہو، جسم سے لباس چھین لیا ہو، ننگا ہو، پیشاب پاخانہ کرنے کی وجہ سے ناپاک بھی ہو، بندھا ہوا ہے قبلے کی طرف، چہرہ بھی نہیں، یہ شرط ثابت. صدر پوشی نہیں، یہ شرط بھی ثابت. ناپاک ہے، پاک ہونے کی شرط یہ بھی ثابت. لیکن عقل ہے وہ داخل ہو چکا ہے، اسے اسی حالت میں نیت سے نماز پڑھنی. ایسا نہیں کہ نماز اس کے سامنے نماز ثابت نہیں. آپ پڑھیں صحیح بخاری کی شرح جو علماء نے اس حدیث کی شرح میں بیان کی ہے. من نام عن صلاته او نسيها فليصليها اذا ذكرها. کہ جو شخص اپنی نماز سے سو جائے یا بھول جائے تو جب یاد آئے فوراً پڑھے. حدیث کے اندر صرف دو صورتوں میں نماز کو وقت کے بعد پڑھنے کی روک ہے. ایک ہے سو جائے، دوسرا ہے بھول جائے. صرف ان دو صورتوں میں بعد میں نماز پڑھ سکتا ہے. باقی کسی بھی صورت میں وقت کے باہر نکال کر نماز کو پڑھنے کی اجازت ہے. وقت کتنے ہیں؟ وقت جو ہے ایک وقت عام وقت ہے، پانچ وقت کی نماز الگ الگ ٹائم جو ہم پڑھتے ہیں. ایک وقت ظہر کو ظہر کے وقت میں پڑھتے ہیں، عصر کو عصر کے وقت میں، مغرب کو مغرب کے وقت میں. اور دوسرا ہے وقت موسع، اس کے اندر اللہ نے وسعت دی ہے. اور یہ کل 3 اوقات ہیں. صبح عصر کا ایک وقت ہے، مغرب اور عشاء کا ایک وقت ہے، اور فجر کا ایک وقت ہے. یعنی ظہر کے فوراً بعد جیسے کہ ظہر کا وقت داخل ہوا فوراً بعد عصر آپ پڑھ سکتے ہیں اگر ضرورت آپ کی ہے. تو کوئی شخص اگر ضرورت محسوس کر رہا ہے تو ظہر کے فوراً بعد عصر کو پڑھ سکتا ہے، یا پھر ظہر کی نماز کو مؤخر کر سکتا ہے، لیٹ کر سکتا ہے. کب تک؟ عصر کے آخری وقت تک. لیکن جیسے ہی سورج غروب ہو گیا اب اس کے لیے ظہر عصر کو پڑھنے کی گنجائش ہے. اس سے پہلے جس حالت میں وہ پڑھنا ہے. مغرب اور عشاء کا ایک وقت ہے، مغرب کے فوراً بعد عشاء کو پڑھ سکتے ہیں، یا پھر مغرب کو مؤخر کر سکتے ہیں عشاء کے آخری وقت میں. لیکن فجر کا وقت داخل ہو جائے، آپ نے مغرب کی نماز نہیں پڑھی ہے، عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے. چاہے جس حالت میں آپ ہو اسی حالت میں.
میں اپنے سسر رحمہ اللہ کا ایک واقعہ بیان کروں جو گزشتہ چند مہینوں کے اندر وفات پا گئے، اللہ رب العالمین انہیں غریب رحمت کرے۔ ہمیں چپڑنے کے لیے اسٹیشن آئے ہوئے تھے، رات کا سفر تھا، ٹرین رات کو تھی، وہ پیشاب کے مریض تھے۔ اسٹیشن سے اترنے کے بعد فوراً پیشاب کے لیے گئے، کہیں سے تلاشنے کے باوجود بھی پانی لے نہیں سکا، یہاں تک کہ ان کا پیشاب ہو گیا، ناپاک ہو گیا۔ ان کو میں نے نماز کے لیے کہا، عشاء کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، اسٹیشن پر ہی پلیٹ فارم میں ہم نے نماز ادا کی۔ میں نے، میرے بچوں نے، بیوی نے سب نے نماز ادا کیوں نہیں کر؟ سسر جی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ جب کہا کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، آپ پڑھیں نماز، تو انہوں نے کہا کہ اس طرح میں ناپاک ہو چکا ہوں، پیشاب ہو چکا ہے، کہیں پانی نہیں پی سکا اور پیشاب میں روک نہیں سکا، تو اب گھر واپس ہونے کے بعد نماز پڑھ لوں گا۔ ان کا اندازہ لگایا کہ یہ گھر کب پہنچیں گے، دیکھا کہ عشاء کی نماز کا وقت ختم ہو جائے۔ گھر پہنچتے پہنچتے پاک ہو، غسل کریں، اس کے بعد نماز پڑھیں، عشاء کی نماز کا وقت ختم۔ اب کیا کیا جائے اس صورت میں؟ وہ گھر پہنچے، پاک ہو، پھر نماز پڑھیں، یا وقت کے اندر ناپاکی کی صورت میں نماز پڑھیں؟ یہاں پر وقت کے اندر نماز پڑھنا ضروری ہے، تو وقت سے نکال نہیں سکتے۔ چنانچہ میں نے کہا کہ آپ اسی صورت میں یہیں پر نماز پڑھیں، وہیں پر اسی حالت میں انہوں نے نماز پڑھی۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر وقت سے نکال دیتے نماز کو، تو 1000 مرتبہ بھی پڑھے گا اس نماز کو فائدہ نہیں ہو سکتا۔ علامہ ابن حزم رحمہ اللہ نے المحلہ کے تفصیل کے ساتھ کئی صفحات اس مسئلے میں ذکر کیا ہے، دلائل کا انبار لگا دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، نماز کا معاملہ انتہائی اہم معاملہ ہے۔ یہ مسلمان اور کافروں کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر۔ ہمارے درمیان اور کفار کے درمیان فرق کرنے والی چیز کون سی ہے؟ یہ نماز ہے، اس لیے اسے چھوڑ کر کافر ہو گئے۔ اس لیے نماز کے معاملے کو سیریسلی لیں، چاہے آپ ٹرین میں ہو، چاہے آپ بس کے اندر ہو، چاہے کھڑے کھڑے پڑھنا پڑے، چاہے وضو کرنے کے لیے آپ کو پانی نہ ملے، تیمم کے لیے مٹی نہ ملے، آپ نیت سے وضو کریں اور پھر نیت سے نماز پڑھیں۔ اگر آپ کو قیام کرنے کے لیے، رکوع کرنے کے لیے، سجود کرنے کے لیے مناسب جگہ نہ ملنا بھی، جس صورت میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز کو وقت پر پڑھیں، وقت سے نکال کر نماز نہ پڑھیں۔ نماز کا معاملہ اسی حالت میں اگر آپ کی وفات ہو گئی اور آپ کی نماز باقی تھی، آپ کا حشر کن کے ساتھ ہوگا؟ تو انتہائی خطرناک مسئلہ ہے جس اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے حق میں بیان کیا۔ اس کے بعد جو اگلی سورت ہے، اس سورہ کی شروعات اللہ رب العالمین نے عہود کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ اے ایمان والو، جو ایگریمنٹ آپس میں تم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو، وہ ایگریمنٹس کا اہتمام کیا ہے، ان کو پورا کیا ہے۔ آپ کسی کمپنی کے اندر جاب کے لیے جا رہے ہیں، دونوں کے درمیان ایک ایگریمنٹ پر اتفاق ہوگا کہ ان شروط کو آپ مانیں گے، تو ان کی پابندی کیا ہے، اس ایگریمنٹ کو نہ توڑیں۔ اور سب سے اہم ایگریمنٹ ایک انسان اپنی زندگی میں جو کرتا ہے وہ کون سا ایگریمنٹ ہے؟ وہ کسی خاتون سے نکاح کے وقت کا ایگریمنٹ ہے، عقد نکاح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ سب سے اہم عقد ایک انسان کی زندگی میں وہ عقد ہے جس عقد کے ذریعے وہ ایک خاتون کے شرمگاہ کو حلال کرتا ہے۔ تو اس عقد کا اہتمام اور اس کی پابندی کرنا چاہیے۔ اس عقد کو توڑنا اور اس کی خلاف ورزی کرنا انتہائی سخت جرم ہے، جسے اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے شروع میں بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے اندر تیمم، وضو اور غسل جنابت کے حکم کو بیان کیا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ یہاں تک اللہ رب العالمین نے وضو کا مسئلہ بیان کیا۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اور اگر تم جنوبی ہو
ناپاک ہو گئے ہو تو غسل جنابت کرو. اللہ رب العالمین نے حکم دیا غسل کرنے کا، غسل جنابت. آگے کیا کہا؟ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ. یہاں پر اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کا تذکرہ کیا جن سے ایک انسان کا وضو ٹوٹ سکتا ہے. اور فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اگر کبھی ایسا ہو تو تمہارے پاس پانی نہیں سکتا وضو کرنے کے لیے، تو کیا کرو؟ نماز سے چھٹی ہے؟ نہیں. فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو. اللہ رب العالمین نے اس شریعت کو، اس دین کو بہت آسان بنایا ہے. یہ ہماری شریعت انتہائی آسان ہے. پانی میسر نہیں ہے کوئی بات نہیں، مٹی سے تیمم کر کے آپ نماز پڑھ لیں. بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر پاک قائم کیا ہے، فاقد الطہورین. اگر کسی کو پانی بھی نہ ملے، مٹی بھی نہ ملے، تو کیا کرے؟ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ پانی بھی نہ ملے، مٹی بھی نہ ملے. جیسے کوئی دریائی سفر میں ہو، وہاں پر پانی تو قریب ہے لیکن اس پانی کو لے نہیں سکتا. پانی لینے جائے گا تو ڈوب کر مر جائے گا. تو جو اپنے پاس میٹھا پانی ہے وہ پینے کے لیے صرف ہے، اسے اگر وضو یا غسل کی استعمال کرے تو پیاسا مر جائے گا، اور وہاں پر مٹی بھی نہیں. تو فاقد الطہورین اگر کوئی ہو، پانی نہ ہو، مٹی بھی نہ ہو، تو کیسے وہ نماز پڑھے اس کو تفصیل سے بیان کرنا. اور اس حدیث کی اس بات کی شرح ہے جو صحیح بخاری کی شرح لکھنے والے ہیں، جیسے ابن بطال المالکی رحمہ اللہ نے جو اس بات کی شرح کی ہے، آپ دنگ رہ جائیں گے کیسی کیسی بنیادیں ذکر کی ہے. اس سے آپ کو نماز کی اہمیت کا پتہ چلے گا کہ یہ کتنی محترم شان عبادت ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ان احکام کو نازل کیا ہے. وضو کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس سے جنابت کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، ان تمام چیزوں کو تفصیل کے ساتھ میں نے کئی مہینے تک بیان کیا ہے. چنکام کی مسجد میں ممبئی میں یوٹیوب کے اندر یہ تقریباً 10 یا 11 دروس جو عام لوگوں کی ضرورت کے مسائل، ان مسائل کو آپ یوٹیوب سے سنیں کہ اس میں جنابت کا کیا طریقہ ہے، ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، آپ تیمم کیسے کریں گے، وضو کیسے کریں گے، کس صورت میں پانی پاک ہے، کس صورت میں پانی ناپاک ہے. یہ مسائل بندے کو سیکھنے ہیں. یہ صرف پڑھائی کا اور تنباہی نہیں سیکھیں گے، ایک عام انسان کی بنیادی ضرورت ہے ان مسائل کو سیکھنے. ان کو میں نے تفصیل کے ساتھ 11 دروس میں تقریباً میں نے بیان کیا ہے. تو ان دروس کو آپ اس لنک سے جا کر سنیں اور ان مسائل کا علم حاصل کریں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ناحق قتل و غارت گری کا مسئلہ بیان کیا. کہا کہ ایک انسان کو کسی نے ناحق قتل کیا تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو. قتل نفس اسلام کی نظر میں انتہائی کبیر جرم. اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے اندر سورۃ المائدہ میں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا جو کہ انسان کی زندگی میں یعنی اس روئے زمین پر پہلا قتل کا واقعہ تھا، کیس تھا، اسے بیان کیا. اور پھر اس کے بعد کہا کہ اگر کسی نے کسی نفس کو ناحق قتل کر دیا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کرا. اس لیے میرے بھائیوں ہمیشہ قتل کے معاملے میں جتنا ممکن ہو سکے دور رہو. ان السعید لمن جُنِبَ الْفِتَنَ. ایسا نہیں کہ اپنے ہاتھ سے اگر کسی کو آپ نے قتل کیا ہے اسی کو قتل کرا ہے. یہ قلم جو ہے نا اور یہ زبان جو ہے بسا اوقات تلوار سے زیادہ اثر دکھاتا ہے. اس وجہ سے آج کے دور میں خصوصاً اتنے کے زمانے میں اپنی زبان اور اپنے قلم کو محفوظ رکھیں. ابھی جو واقعات پیش ہوئے غزہ کے تعلق سے اور جو سیریا کے تعلق سے آپ دیکھیں فیس بک پر جا کر کتنے دانشور موجود ہیں، ہر کوئی اپنی دانش کو نشان. میرے بھائی کو ایسے مسائل میں لنگوشائی کرنا ہر ایک کی
اور خارجی نہیں. اسی سورہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اس مسئلے کو ذکر کیا اور کہا ہے کہ اس طرح کے حساس مسائل صرف کبار علماء کو اپنے جان رکھنے کا حق ہے. ہر ایک کو حق نہیں ہے کہ فتنے کے زمانے میں ہر وقت اپنے بارے میں سے اس طرح فتنے دیکھیں گے. فتنے کے زمانے میں انسان کو چاہیے کہ ہمارے علماء کی طرف رجوع کریں اور اسی وہ جو کہتے ہیں اس کی اتباع میں رہنمائی ان کی رہنمائی کے مطابق چلے گئے. اگر کوئی اپنی رائے پیش کرے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ فتنے لگیں گے. چنانچہ بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بعض تابعین کے نام ملتا ہے کہتے تھے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بعد میں نے توبہ کر دیا کسی قتل میں شریک نہیں ہوں گے. تو لوگوں نے کہا کیا ان کے قتل میں شریک تھے؟ تو کہا کہ نہیں بالمباشر قتل میں تو شریک نہیں تھا البتہ سباب کا استعمال کیا اور اسے بھی میں قتل ہی مانتا. تو میرے بھائی یہ زبان جو ہے یہ طلب جو ہے ایسا ہوگا تلوار سے زیادہ سنگین ہوتا ہے اس لیے اس کی حفاظت بہت ضروری ہے. آگے اللہ رب العالمین نے یہود اور کفار و مشرکین سے دوستی کا حکم بیان کیا. یہ مسئلہ انشاءاللہ سورہ ممتحنہ میں تفصیل کے سامنے آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کفار و مشرکین سے دوستی کا حکم کیا ہے. وہاں پر یہ تفصیل انشاءاللہ آئے گی. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے شہادت کی حرمت ابدیہ کو اس سورہ کے اندر بیان کیا. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. یہ آخری آیت ہے جس میں قیامت تک کے لیے اللہ رب العالمین کوئی 3 مرحلوں میں شراب کی حکومت اللہ نے نازل کی. پہلی آیت نازل کی لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى. جب نماز پڑھنے جاؤ نا تو اس وقت پرہیز کرو. شراب پی کر نشے کی حالت میں نماز کے لیے نہ آؤ. دوسرے اوقات میں منع نہیں کیا نماز کے وقت منع کیا. یہ پہلا مرحلہ تھا شراب کی حرمت نازل کرنے کا. دوسری آیت اللہ نے نازل کی یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. یہ دوسری آیت اللہ نے نازل کی شراب کے کچھ فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہیں لیکن نقصان کا پہلو فائدے سے کہیں زیادہ ہے. اس لیے ایک عقل مند کو چاہیے کہ اس سے دور رہے. اب بھی مکمل حرام نہیں. یہ آخری آیت اللہ نے نازل کی سورہ مائدہ کے اندر یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. لیکن تمام چیزوں میں دور کرو یا ہمارے لیے کیا تو 3 مرحلوں میں اللہ رب العالمین نے شراب کی حکم نازل کی. اس کے بعد آگے والی آیت میں آگے والی آیت اللہ رب العالمین نے چند آیتوں کے بعد فرضی سوالات کرنے سے اس کے بعد جو عادت ہے اس طرح ہو جائے تو کیا ہوگا اس طرح ہو جائے تو کیا ہوگا. ابھی تک زندگی واقعی نہیں ہوا. اگر کوئی کشتی میں سفر کرنا ہے کوئی کشتی تباہ و برباد ہو جائے سب کے سب مر جائے اور ایک مرد اور ایک عورت بس یہ 2 لوگ زندہ رہ کر کسی جزیرے میں پہنچ جائے اور یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں. تب یہ کیا کریں؟ آپس میں ایک دوسرے سے شادی کر سکتے ہیں؟ سوال پیش کیا گیا. آج تک ہوا ہے زندگی میں پوری 1400 سال کی تاریخ میں ایک فرق نہیں ہوا. اور اس کو بیس بنا کر مولانا مودودی فتویٰ دیتے کہ ایسے موقع پر نکاح متعہ جائز ہے. اس طرح کے فردی سوالات کرنے سے کھلے دل سے اسلام نے منع کیا ہے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ينزل القرآن تبد لکم.
کہ اسلام کے مسائل کے سلسلے میں پورے کا سوال نہ کرو، فرضی سوالات نہ کرو، جس چیز کی تمہیں ضرورت ہو سیکھنے کی اپنا سوال کرو، اس طرح میرے ساتھ ہو چکا ہے، اب اس کا کیا ہے؟ تو انشاءاللہ علماء رہنمائی کریں گے۔ میں خصوصی کیا ہوں فرضی سوال کا جواب نہیں دوں، میرے پاس کوئی بھی سوال ہے کہ فرضی سوال ہے میں بالکل جواب نہیں دوں، اور یہ مناسب بھی نہیں ہے کہ اس طرح کے فرضی سوالات کے پیچھے انسان اپنا دماغ لگائے اور اپنی انرجی سے آپ نے اللہ رب العالمین نے اس سورہ کا خاتمہ ذکر اللہ پر کیا اور کہا للہ ملک السماوات وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر، کہ زمین و آسمان کی ملکیت اور بادشاہت اللہ رب العالمین کی ہے اور اللہ رب العالمین ہر چیز کا قائم ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین کی یہ مجھے ملکیت ہے تو عبادت اسی کی ہونی چاہیے، اس کی کسی کو شریک کرنا قطعاً جائز نہیں ہو سکتا۔ یہ چند اہم آیتیں تھیں جن کے بارے میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ چند مسائل کو بیان کیا گیا، جن میں سب سے اہم مسئلہ نماز کا اور اس کے معاملات کا ہے، اسی طرح میلاد کا مسئلہ اور اس کے معاملات کا، خصوصاً بعض لوگوں کے ذہن میں جو یہ شبہ پایا جاتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو برا حق نہیں دیا ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ کبھی اگر کوئی اس طرح کا اعتراض آپ کے سامنے کرے کھل کر اسلام کے تعلیم کو کے سامنے رکھیں کہ یہ بہت بڑی غلطی اسلام کی تمہاری ہے، یہ تعلیم برباد نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اسلام کی بنیادی مسائل کو اللہ رب العالمین سیکھنا سمجھنا ہمارے لیے آسان کرے۔ اللہ رب العالمین اس شریعت علم کے بجائے زندگی گزارنا ہمارے لیے آزاد کرتے ہیں، آخری ساتھ اسی عقیدے توحید پر ہمیں باقی رکھتے ہیں، اسی طرح ہماری اولاد ہو اور نبیین صدیقین شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر ہو۔ آمین تقبل رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔